آپ کو بھی سنا بریگیڈ صاحب، پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کئی دہائیوں سے 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نے محدود وسائل کے باوجود افغان پناہ گزینوں کی خدمت جاری رکھی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم مزید افغان پناہ گزینوں کو رکھنے کی کیا پوزیشن میں ہوں گے بھی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ابھی حالت خراب ہوگی تو کچھ افغان مہاجرین اور آ سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنے پہلے یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب مہاجرین آئے تھے تو اس وقت پاکستان کے اندر ان کے پہلے لوگ جیسے استاد یاسر ہے اور دوسرے لوگ ہیں وہ کام کر رہے تھے اور ان مہاجرین کو ویلکم کر رہے تھے، اور پھر اس مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا جو افغانستان میں جنگ جاری تھی۔ تو ایک طریقے سے کہ یہاں کے جو لوگ تھے ان میں سمپتی، ایک ہمدردی کا وہ تھا، ابھی وہ نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یہ بالکل اوپن بارڈر تھا اور لوگ کہیں سے بھی اٹھ کے یہ لائن کے اس طرف آ جاتے تھے۔ ابھی یہاں پر کافی تیاری کی گئی ہے، باربڈ وائر لگایا گیا ہے، جگہ جگہ فورٹس بنائے گئے ہیں، فورس کی تعداد بڑھائی گئی ہے، ایف سی جو موجود ہے اس کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا ہے۔ بارڈر کے ساتھ جو علاقہ ہے اس میں ایف سی آر نافذ تھا، اس کو ہٹایا گیا ہے، اس کی جگہ پاکستان کا قانون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ اگر آئیں گے۔ ابھی افغانستان کے اندر کہا جاتا ہے جہاں ایک خوف کی فضا ہے تو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے، ابھی تو سارے بارڈر بند ہیں۔ تو اس میں سے پاکستان کا بارڈر بھی شامل ہے جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی بند ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اچھا سبق ہم تو سیکھ چکے ہیں کہ ان کو بارڈر کے ساتھ ہی کیمپ بنا کر رکھیں، اور جدھر بھی ہمیں ٹائم ملے یا موقع ملے تو افغانستان کے سائٹ کے اوپر بہت سپیس موجود ہوتی ہے۔ یہ بین الاقوامی حکومتیں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں گی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ان کے لیے فنڈ بھیجیں گے، ان کے لیے پیسے بھیجیں گے، تو ہمیں ان کو افغانستان کے سائٹ پہ رکھنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ان کو پیسے دے دیں، جو بھی ان کا بندوبست کرنا ہے، پانی کا، صحت کا، رہنے کا، ٹینٹیج وغیرہ، وہ ادھر کر دے تو وہ بہتر ہے بنسبت اس کے۔ یہ ہم نے سبق سیکھا ہے کہ ہم نے تو ان کو آنے دیا اور اپنے سوسائٹی میں اوپن ان کو چھوڑ دیا۔ ایران نے ایسا نہیں کیا اور ان کو واپس بھیجنے میں ان کو کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہمیں وہی پالیسی اپنائی چاہیے اور بالکل اس کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایریا میں جو گیم ابھی کھیلا جا رہا ہے وہ جیسے رشیا کو امریکہ جو ہے وہ سٹاپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے سینٹو بنایا، سیٹو بنایا، اور پھر اس کے بعد فائنلی انہوں نے نیٹو بنایا اس کو روکنے کے لیے۔ یہاں پر انہوں نے انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ مل کے ایک گروپ بنایا ہوا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ یو اے ای میں انہوں نے 50 کے F-35 دینے کا وعدہ کیا تھا، وہاں پر ایک میجر ملٹری بیس بنانا چاہتے تھے، لیکن جو موجودہ صدر ہے انہوں نے اسے منع کیا، اور قطر میں ان کا ایک بیس موجود ہے۔ افغانستان ان کے لیے بہت اہم تھا کہ وہاں پر وہ موجود رہے، وہاں سے ابھی وہ پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے افغانستان، ایران، پاکستان جو ہے وہ دوسرے کیمپ میں ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ پل باندھنے کی کوشش کرے گا، کسی اور ملک میں وہ کوئی اڈے وغیرہ بنائے گا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ چائنا یا چائنیز بلاک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جو BRI بناتے ہیں یا سی پیک بنایا ہوا ہے، ہم تو تجارت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ تجارت سے روکیں گے؟ اور میرے خیال میں جنگ عظیم دوم کے بعد جتنی بھی ٹریٹیز بنی ہوئی ہے، وہ جنیوا کنونشن ہے، دوسرے ہیں، اس میں ٹریڈ کو اولیت حاصل ہے کہ اس کو اجازت ہو، انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرے گا، سی لینز ہے
تجارت کے لیے اس کو چھیڑخانی نہیں کرے گا تو جنگ کے اصول جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتا امریکہ، اور کیونکہ وہ تو اپنے فورسز کے ساتھ اپنے لیے ملٹری بیس بنا کے یا سی کے اندر جو سی پلیٹ فارم ان کو اویلیبل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چائنا کو ڈرائیں گے وغیرہ وغیرہ، انڈیا کے تھرو ڈرائیں گے۔ میرے خیال میں یہ سارا گیم ادھر شروع ہوگا کہ چائنا کو کیسے کنٹین کیا جا سکے، لیکن چائنا چونکہ کامرس کے ساتھ، ٹریڈ کے ساتھ ایڈوانس کر رہا ہے، اپنی جنگی بیڑے کے ساتھ نہیں، تو میرے خیال میں ان کو روکنا مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں ڈاکٹر جمیل۔ پاکستان نے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے سب کو پتہ ہے کہ 70,000 جانوں کے ساتھ ساتھ بھاری معاشی قیمت بھی ادا کی ہے، تو سر کیا افغان پناہ گزینوں کی آڑ میں ایسے عناصر نہیں داخل ہو سکتے جو ہمیں نقصان پہنچائیں؟ میں جب یو میں تھا تو روانڈا میں بھی اور جہاں جہاں ریفیوجیز کا یعنی کہ وہاں متعلقہ کانٹریکٹنگ پارٹی اس میں ریفیوجیز کے ساتھ کرمنلز اور دہشت گرد بھیج دیتے ہیں تاکہ دوسرے ملک میں جہاں جا رہے ہیں وہاں جن سے ان کی دشمنی ہے انہیں افراتفری وہاں پھیلائی جائے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور اب بھی ایسا ہونے کا احتمال ہے، جس کا کہ ذکر حکومتی اداروں نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ یس ایسا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے افغان مہاجرین کی، وہ کوئی 70 لاکھ کا تخمینہ تو حکومت دے رہی ہے، اور اگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کس اسکیل تک جاتا ہے، طالبان کا اگر یہ کانفلکٹ بڑھ گیا تو اس میں اور مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ باڑ کا جہاں تک معاملہ ہے، ہم نے بینز لگائے ہیں، باڑ لگائے ہیں، اور ہماری بارڈر کنٹرول مینجمنٹ بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن دنیا کا ایک قانون ہے جو کہ کہلاتا ہے ریفیوجیز کنونشن، جو کہ 1951 میں پاکستان نے یہ سائن کیا ہے اور اس کو ریٹیفائی کیا ہے۔ اس کے بعد 1967 میں اس کا ایڈیشنل پروٹوکول بھی سائن کیا ہے، جس کے تحت آپ فورس سے گولیوں سے ریفیوجیز کو نہیں روک سکتے۔ باڑ کے اس طرف اگر آ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جان بچائیے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان کنونشنز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس پریشر ہوگا کہ آپ ان کو اپنی حفاظت میں لیں اور اپنی سائڈ پہ لے کے آئیں۔ جہاں تک افغانستان کی میں جہاں کہ وہ اپنے پیرامیٹرز کو اس ڈیفینیشن میں ان کو پروٹیکشن چاہیے اور ان کو ریفیوجیز کا اسٹیٹس دیا جا سکتا ہے، تو اس میں پروٹیکٹڈ ایریا افغانستان کے بارڈر پر، پاکستان افغانستان کے بارڈر پر ڈکلیئر کرانے کے لیے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کی ضرورت ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے ممالک اس کا سب دیں گے، تو چیپٹر 7 کے تحت یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت تو پھر وہاں ڈپلائمنٹ بھی کرنی پڑے گی امن فورسز کی۔ یہ تمام چیزیں دن بدن کافی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں۔ جہاں تک رہا تعلق چائنا کے BRI کا، تو یہی تو چپلش چڑھ رہی ہے، یہی تو اب رفٹ چل رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے تو کوارڈ جس کا ذکر کیا بگٹ صاحب نے، اور جس کو اسپرنگ آف پرلز جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ چائنا کی طرف سے بلاک بنایا جا رہا ہے، صف بندی کی جا رہی ہے، اسی لیے تو یہ صف بندی کی ہے۔ اور جو سی پیک ہے وہ BRI کا سب سے اہم جز ہے، سب سے اہم پروجیکٹ ہے، تو ایک کمپٹیشن وہ بھی ہے۔ لیکن آ جاتی ہیں ابھی جو بھی دنیا کی معیشت جب بڑھنا شروع ہوتی ہے اور اس کے کمپٹیٹرز جب اس سے کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور اگر وہ عسکری لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، امریکہ کا 250-260 بلین کا بجٹ ہے، عسکری بجٹ یعنی ملٹری بجٹ، چائنا کا 77 بلین کا ہے۔ چائنا اتنی زیادہ ابھی ملٹری میں 5-6 سال لگیں گے تجزیہ نگاروں کے مطابق کہ وہ اس لیول پہ پہنچے۔ بڑی تیزی سے چائنا بڑھ رہا ہے، کچھ معاملات میں چائنا کی سبقت حاصل ہے، بریگیڈز وغیرہ میں اور کچھ سائبر اسپیس میں، لیکن اس کے باوجود ایک فورس ہے، وہ اپنے کمپٹیشن کو، اپنے معاشی کمپٹیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور چائنا اپنے معاشی بڑھاؤ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی عسکری فورس کو سامنے لائے گا۔ دیکھیں سمندر میں جہاز اگر لٹ جاتے ہیں یہ اس میں صومالیہ کے پاس، تو پھر وہ نیوی کے سامنے لا کے کھڑا کرنا کہ جہاز نہ لوٹا جا سکے، تو ہر تجارتی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے مالک پھر اس کو عسکری قوت سے بھی کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ہے، اور UN چارٹر اور باقی چیزوں کا حوالہ دینے کے، ایک تو جو چائنا اور امریکہ کا خلش بڑھتی جائے گی، اور اب جو تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ نکلا ہے اس خطے سے، ایک تو جو بھی کمپلشن اس کے اپنے ملک کی ہے اور جو بھی معاملات میں نے اس سے قبل بتائے، اس کے علاوہ اس وقت وہ امریکہ 2-3 ایڈوانٹیج حاصل کر رہا ہے۔ تھوڑی سی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو اور وہاں بھی، اور تھوڑی سی پاکستان میں اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے
तो खुद ब खुद उनका एक मकसद हल हो जाता है, और वो है BRI का और CPEC का भी। उस लिहाज से उसके कंपटीशन जो वो कर रहा है उसमें भी, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे शामिल हो गए हैं जो मामले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, जिसका कि अहाता और तजिया किया गया है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने जब असेंबली में तकरीर की है उस वक्त कहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल अय्याम आ रहे हैं, टफ डेज आ रहे हैं हमारे लिए, और बाकी मिनिस्टरों ने भी जो उसका जिक्र किया है, यही वजूहत है और जिसकी तैयारी जोरों शोर से हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। अब किस हद तक, किस स्केल तक ये बात जाती है, ये वहाँ के ज़मीनी हालात बताएंगे अफगानिस्तान में। और ज़मीनी हालात इस वक्त वो 90 की दहाई वाले नहीं है। ज़मीनी हालात में इस वक्त रीजनल प्लेयर्स बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें कि रशिया, चाइना, जिस तरह के हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ईरान, पाकिस्तान, उनकी इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। तो उस लिहाज से हमें अब चौकना रहना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।